الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں پچھلے ایک دو ایپیسوڈ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسلمون چارٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو جتنی جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں یاد کر لیے، کیونکہ آنے والا اسم چیپٹر جو ہے وہ پورا کا پورا اس مسلمون چارٹ پر ڈیپینڈ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ اسم چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو پورا چیپٹر سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑی سی مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی، زیادہ نہیں ہے، کل آپ سمجھ لیے 18 ورڈز ہیں، 9 ورڈز جو ہیں وہ مذکر کے ہیں اور 9 ورڈز جو ہیں وہ صرف مؤنث کے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی انشاءاللہ مدد بھی کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا کہ کیسے آپ ان کو یعنی یاد کریں، کیسے آپ ان کی ہیلپ لیں۔ تو جیسے یہاں پر آپ کے اسکرین پر ہے اس وقت میں نے اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن آپ کے لیے لکھ رکھے ہیں یہاں پر۔ اس کو آپ اینڈنگ ساؤنڈ اور کمبینیشن کہتے ہیں، جو بھی اسم ختم ہوتے ہیں ساؤنڈ پر، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ پہلی والی کالم ہے، پہلا والا کالم ہے جو کہ ساؤنڈ پر ختم ہو رہا ہے یعنی واحد میں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون کی آواز آ رہی ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ساؤنڈ ہے۔ اور عربک میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت۔ ساؤنڈ کو آپ عربک میں کہتے ہیں اعراب بالحرکت۔ اور جب آپ کہتے ہیں آنی عینی تو یہ کمبینیشن ہے، یہ کمبینیشن کا ہے یعنی نون کے ساتھ الف کا آنی، اور نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن نصب میں، اور نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن جر میں، عینی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ جمع میں جاتے ہیں تو جمع میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نون کے ساتھ واو کا کمبینیشن ہے، اور اونا اور اینا جب آپ کہتے ہیں نصب اور جر میں تو وہاں پر بھی نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے۔ تو یہ مذکر کا چارٹ ہے جس سے آپ کو مدد ملے گی یاد کرنے میں۔ تو مسلمون اب آپ دیکھ رہے ہیں واحد کالم میں ان کی اینڈنگ ساؤنڈ ہے، مسلمن ان کی اینڈنگ ساؤنڈ ہے، اور مسلمن ان کی اینڈنگ ساؤنڈ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مسلمانی، آنی جو ہے اینڈنگ کمبینیشن ہے، عینی مسلمینی، عینی جو ہے اینڈنگ کمبینیشن ہے، اور مسلمینی عینی اینڈنگ کمبینیشن ہے یعنی اعراب الحروف ہے۔ جب آپ جمع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمونا، اونا جو ہے اینڈنگ کمبینیشن ہے، مسلمینا نصب میں، اینا کمبینیشن ہے، اینڈنگ کمبینیشن ہے، اور اینا جر میں بھی اینڈنگ کمبینیشن ہے، مسلمینا۔ جب آپ مؤنث کے چارٹ پر آئیں گے تو یہی چیز آپ کو مؤنث کے چارٹ میں بھی دیکھے گی، واحد مثنیٰ اور جمع بھی، اور واحد میں رفع نصب اور جر میں۔ مسلمتن ان دیکھیے آپ، مسلمتن ان اینڈنگ وہ ہے ساؤنڈ ہے، اور مسلمتن یہ بھی اینڈنگ ساؤنڈ ہے۔ جب آپ مثنیٰ میں آئیں گے یعنی پیئر میں آئیں گے، دو مسلمان عورتوں کا ذکر ہوگا تو مسلمتانی، آنی وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں آنی کی اینڈنگ کمبینیشن ہے، مسلمتینی۔ نصب میں بھی عینی یعنی مثنیٰ میں جب آپ نصب پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اینڈنگ کمبینیشن ہے عینی، اور جر میں بھی عینی کمبینیشن ہے۔ لیکن جب آپ جمع کے کالم میں جائیں گے مؤنث کے چارٹ میں تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے مذکر کے چارٹ سے۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں اونا، مسلمونا، لیکن یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ مسلماتن، آتن کی اینڈنگ کمبینیشن یعنی تا کے ساتھ الف کا کمبینیشن ہے، آتن۔ اسی طریقے سے آتن یہ بھی اینڈنگ کمبینیشن ہے نصب اور جر میں۔ تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے مذکر کے چارٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں جو مسلمون چارٹ ہیں
اس میں دو طریقے کے مسلمون چارٹ ہیں. یہ تو کہلائے گا ہیوی چارٹ. اب ہیوی سے کیا مراد ہے؟ ہیوی کو آپ عربی میں کہتے ہیں ثقیل یعنی بھاری ہو گیا. اس کو آپ بھاری کہہ سکتے ہیں. بھاری چارٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھاری ہے اور کیسے ہم اس کو ہلکا بنائیں گے؟ یہ بھی بہت آسان ہے، یعنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے لکھوں گا تو اس کو آپ چٹکیوں میں یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اب واحد، مثنیٰ اور جمع 3 کالم ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمون، مسلمن اور مسلمن. اب کرنا کچھ نہیں ہے، جو ساؤنڈ ہے نا، نون کی ساؤنڈ آپ کو محسوس ہو رہی ہے پہلے کالم میں، ان، اس ساؤنڈ کو ختم کر دینا ہے. کیسے؟ جو تنوین ہے آخر میں 2 پیش میں، اس کو 1 پیش میں کنورٹ کر دیے مسلمو. ساؤنڈ ختم ہو گئی، یہ لائٹ ہو گیا. یعنی مسلمون تھا، ہیوی تھا. اب آپ اس کو جب لائٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمو. تو یہ لائٹ ہو گیا، نون کی آواز بھی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جب آپ نصب میں جائیں گے تو مسلمن ہے، اس کے اوپر 2 زبر سے 1 زبر کر دیے. اور میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ 2 زبر سے 1 زبر لے کر آئیں گے تو ساتھ میں الف بھی چلا جائے گا 1 زبر کے. تو یہاں پر نصب میں آپ نے دیکھا کہ 1 الف بھی چلا گیا 1 زبر کے. اب صرف 1 زبر بچا اور وہ ہے مسلمہ. یہاں پر بھی نون کی آواز ختم ہو گئی، تو یہ لائٹ کہلائے گا، ہلکا. اسی طریقے سے مسلمن ہے، مسلمن میں آپ نے دیکھا نون کی ساؤنڈ ہے آخر میں. اب آپ اس کے نیچے 1 زیر لگا دیں گے تو یہ رہ جائے گا مسلمی. تو یہاں پر بھی یہ نون کی ہم نے جو ساؤنڈ ہے، آواز ہے، اس کو ختم کر دیا اور 1 زیر لگا کر مسلمی کر دیا. تو یہ لائٹ ہو گیا. اب واحد والا جب آپ کالم پڑھیں گے رفع، نصب اور جر میں، تو کیا ہوگا؟ مسلمو، مسلمہ، مسلمی. یہ لائٹ اسم کہلائیں گے. مثنیٰ میں اب آپ کو دیکھ رہے ہیں مثنیٰ اور جمع میں، یہاں پر بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف نون آپ کو ڈراپ کرنا ہے. یہاں پہ جہاں جہاں نون آپ کو دکھ رہا ہے، کیونکہ باقی 6 کالم میں نون آپ کو دکھ ہی رہا ہے، تو یہاں پہ نون ڈراپ کر دیے اور یہ لائٹ ہو جائے گا. جیسے مسلمانی ہے تو مسلمانی کا نون ڈراپ کر دیں گے مسلمہ. مسلمینی کا نون ڈراپ کر دیں گے مسلمئی. مسلمینی کا نون ڈراپ کر دیں گے کیوں کیا بچے گا؟ مسلمئی. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ اسم کہلائیں گے. مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی. اسی طریقے سے جب آپ مسلمونہ لکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ نون ڈراپ کر دیے تو رہ گیا مسلموں. مسلمینہ میں نون ڈراپ کر دیں گے مسلمی. مسلمینہ میں نون ڈراپ کر دیں گے مسلمی. تو یہ الحمدللہ آپ کا لائٹ مسلمون چارٹ تیار ہے. کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی ہے. پہلے کالم میں نون کی آواز آ رہی ہے، نون کی آواز کو ختم کرنا ہے. دوسرے یعنی مثنیٰ اور جمع کے کالم میں نون آپ کو دکھ رہا ہے، وہاں پہ نون کو ڈراپ کرنا ہے، نون کو ہٹا دینا ہے. تو یہ مسلمون چارٹ آپ کا ہلکا والا یعنی لائٹ والا تیار ہے. یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لائٹ چارٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ آنے والے ٹاپکس میں آپ کو جب پتہ چلے گا کہ اس کا کیا یوزیج ہے، تب آپ کو انشاءاللہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن ابھی فی الحال آپ اس کو لائٹ چارٹ کو بھی یاد کر لیے، جیسے کہ آپ نے ہیوی چارٹ یاد کیا ہے. اور کوئی الگ سے آپ کو ایکسٹرا یعنی ایفورٹس نہیں کرنا پڑ رہی ہیں. مسلمون، مسلمن، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. یہ ہیوی چارٹ ہو گیا. اس کو آپ لائٹ بنا دیے، مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، مسلمو، مسلمی، مسلمی. یہ لائٹ ہو گیا. اب آئیے مؤنث کے چارٹ پر، فیمنن کے چارٹ پر. تو یہاں پر بھی آپ کو اس کو لائٹ بنانا ہے اور وہی فارمولہ اپلائی کرنا ہے کہ جہاں 2 پیش نظر آ رہے ہیں وہاں 1 پیش میں کنورٹ کر دیے. مسلمتو، مسلمتا اور مسلمتی. مسلمتانی کا ہو جائے گا مسلمتا. مسلمتینی کا ہو جائے گا مسلمتئی. مسلمتینی کا ہو جائے گا مسلمتئی. مسلماتن کا ہو جائے گا مسلماتو. اور مسلماتن کا ہو جائے گا مسلماتی. اسی طریقے سے مسلماتن کا ہو جائے گا مسلماتی. ٹھیک ہے. تو کوئی الگ سے آپ کو یاد نہیں کرنا پڑ رہا ہے، الگ سے ایفورٹس نہیں لگانا پڑ رہی ہیں. مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. یہ کہلائے گا ہیوی چارٹ. اب اس کو لائٹ بنائیے. مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی، مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی، مسلماتو، مسلماتی، مسلماتی. جمع والے کالم میں بار بار کھینچ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو واحد کالم اور جمع کالم اگر آپ کھینچیں گے نہیں تو ایک سے ہو جائیں گے. یعنی آپ واحد کالم میں بھی مسلمتو کہہ رہے ہیں اور جب آپ مسلماتو کو مسلمتو پڑھیں گے تو وہ بھی ایک سا لگے گا سننے میں.
اور جبکہ وہاں پر الف کے ساتھ لمبی تا ہے اور شروع میں واحد میں گول تا ہے آخر میں. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کا لائٹ چارٹ تیار ہو گیا. تو اب آپ کے پاس 4 چارٹ ہیں، 2 ہیوی مذکر اور مؤنث کے اور 2 لائٹ مذکر اور مؤنث کے. انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ سارا سلسلہ اسم کا چیپٹر پورا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس میں اب آپ کے سامنے کچھ ورڈز ٹائپ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ کے اسکرین پر ہے کہ اعراب، عدد، جنس، اور آپ کو بتانا ہے کہ اس میں ہیوی اسم کون سے ہیں اور لائٹ اسم کون سے ہیں. ٹھیک ہے، مثال طور پہ میں آپ کے سامنے اگر لکھوں مسلی متا، تو اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ بیسیکلی اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یعنی یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر ہے. تو اب آپ دیکھیے مسلمتا ہے، مسلمتا، یعنی اگر آپ اس کو مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی، مسلمتا، اب یہ الف کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے، مسلمتانی تھا تو یہ یعنی نون ڈراپ ہو گیا تو یہ لائٹ ہو گیا. تو یہ عدد میں آپ کہیں گے یہ مثنیٰ ہے، یعنی پیئر ہے، 2 مسلمان عورتوں کا ذکر ہے. اور یہاں پر بھی ہم جنس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ مؤنث. ٹھیک ہے، مؤنث لکھیں گے. اچھا، یہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ لائٹ ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے ڈراپ کیا ہے نون کو. ٹھیک ہے، اس کی جگہ اگر میں کوئی دوسرا ورڈ لکھ دوں، مثال طور پہ اگر ہم لکھتے ہیں مومنین، مومنین، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کامبینیشن، دیکھیے اس میں موجود ہے کامبینیشن اونا، اینا، اینا. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ نصب اور جر میں ہے، تو اس کو آپ نصب اور جر کہیں گے. واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے عدد کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیے کہ اینڈنگ کامبینیشن کیا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں نون کے نیچے اگر زیر ہوگی تو عینی پیئر ہوگا، 2 لوگوں کا ذکر ہوگا. لیکن جب اینا ہے تو بیسیکلی آپ کہیں گے یہ بہت سے لوگوں کا ذکر ہے، اینا ہو جائے گا. تو یہ آپ کا ہو گیا جمع. اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بیسیکلی مذکر ہے. اور یہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بیسیکلی ہیوی ہے کیونکہ نون ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر. اس کے بعد اگر ہم یہاں پر لکھیں مثال طور پہ رسولانی، یہ آپ کے پاس ورڈ ہے رسولانی. اب رسولانی میں بیسیکلی اب آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی اعراب کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، تو آپ کہیں گے آنی ہے. آنی ہے تو آپ کہیں گے یہ رفع ہے. اچھا، عدد کے اعتبار سے آپ کہیں گے یہ مثنیٰ ہے. اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے کیونکہ آپ کو گولتا نہیں دکھ رہی ہے اس میں. اور اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ہیوی یا لائٹ؟ ظاہر سی بات ہے نون موجود ہے تو ہم کہیں گے یہ ہیوی ہے، اور بیسیکلی کیونکہ نون موجود ہے، آنی کی کامبینیشن ہے. آپ کے سامنے اگر ورڈ رکھا جائے، ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اس ٹائپ سے لکھیں گے الولا دانی، اب دیکھیے ال لگا دیا میں نے، تو یہاں پر اب آپ اس کو نہ تو ہیوی کہیں گے نہ لائٹ، بلکہ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پاس. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ دیں گے پاس. دوسری چیز آپ بتا سکتے ہیں، یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ رفع میں ہے کیونکہ آنی کی کامبینیشن ہے. پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ مثنیٰ ہے، 2 لوگوں کا ذکر ہے، آنی ہے ولدانی، اور مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر بتا سکتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ورڈ آیا اور وہ ہے مثال طور پہ واحدتن، تو واحدتن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو 2 زبر ہیں تو نصب ہے. واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، تو لکھا ہی واحد ہے تو آپ کہیں گے واحد ہے بیسیکلی. اور مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں گولتا ہے تو آپ کہہ دیں گے یہ مؤنث ہے. اور یہ آپ بتا سکتے ہیں ہیوی ہے یا لائٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہیوی ہے کیونکہ 2 زبر لگے ہوئے ہیں، ہے نا، 2 زبر لگے ہوئے ہیں آخر میں، تو نون کی آواز بھی آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ ہیوی ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ آپ اس کے اندر جو
ہیوی لائٹ کا پہلو ہے وہ پہچان سکتے ہیں الحمدللہ. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، رفع نصب جر، کتنی چیزیں آپ ماشاءاللہ اس کے اندر بتا سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے، آپ دیکھیے دنیا کے معاملے میں بھی ہم تھوڑی سی الگ سے محنت کرتے ہیں تو کیسی چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں برائی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. بہت سی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے اچھائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. لیکن ہماری نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں. اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں، سالم ہیں اور ان میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، شخصیت کے اندر ہماری کوئی بگاڑ نہیں ہے، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں آسان کر دیں گے. میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سنانے والا ہوں ابھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول ہے اور جو موٹیویشن ہے اس حدیث میں وہ ہم سب کے لیے بہت ہی زبردست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الماہر بالقرآن مع السفرہ کرام البررہ، یعنی جو قرآن کے ماہر ہوں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محفل میں موجود ہوں گے، یعنی ایسی محفل جس میں فرشتے موجود ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے فرشتے جو ہیں فرمانبردار ہیں تو ان کی محفل میں موجود ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ ماہر القرآن ہو، قرآن کا ماہر ہو. یعنی آج کے دور میں ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کے ماہر کو کہ اس نے حفظ کر لیا تو وہ ماہر ہو گیا، نہیں. یعنی اس زمانے میں ماہر کے معنی ہوتے تھے کہ اس کے اندر حفظ کے علاوہ اس کو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر جو حکمت موجود ہے اس کی بھی صلاحیت ہو، وہ باعمل ہو. یعنی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ باعمل ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے صحابہ موجود ہیں اس محفل میں اور ہر طریقے کے صحابہ موجود ہیں. ایسے بھی صحابہ ہیں جو واقعی میں قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں، اس کی حکمت کو پہچان لیتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جو ابھی اس یعنی معیار تک نہیں پہنچے ہیں، ان کی کوششیں ہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایسے بھی صحابہ موجود ہیں اس محفل میں، لیکن حضور نے اپنی بات کو ابھی جاری رکھا. والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعْ فِيهِ، جب اس کو وہ پڑھتا ہے تو اس کو پڑھتے میں وہ اٹکتا ہے، دشواری محسوس کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. یعنی اس سے ضاد کو کہا جائے تو ضاد نہیں نکل رہا ہے، عین کہا جائے تو عین کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، تجوید کے قواعد اس سے پورے نہیں ہو رہے ہیں، گرامر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، یا اس کے اندر جو حکمت ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اور بڑی مشقت اٹھا رہا ہے. اور آگے حضور کا ارشاد ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق، اور اس کے دل پہ بڑی گرہ گزر رہی ہے. یعنی وہ دل میں بڑی گھٹن محسوس کر رہا ہے اس چیز کو لے کر کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرح قرآن کو پڑھ پاتا، اس کو سمجھ پاتا، اس کی جو گہرائی ہے، اس کا جو فہم ہے اس کو میں سمجھ پاتا، میرے قلب پہ اتر جاتا. وہ اس کے لیے وہ مشقت اٹھا رہا ہے. اب دیکھیے حضور کے کتنے پیارے الفاظ ہیں. حضور کا ارشاد ہے لہو اجران، یعنی اس کے لیے دگنا اجر ہے. اجرانی بیسیکلی ورڈ ہے، اجرانی، جیسے آپ نے کہا مسلمانی، ابھی آپ نے پڑھا ہے مثنیٰ میں رفع میں مسلمانی، اسی طرح سے حضور نے کیا کہا لہو اجرانی، یعنی اس کے لیے دگنا اجر ہے. سبحان اللہ. اب آپ نے محسوس کیا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ سچویشن ایسی ہے کہ تم مشقت کر رہے ہو، تمہارے اور ساتھی جو ہیں تم سے تیز نکلے جا رہے ہیں، وہ جلدی جلدی سیکھ رہے ہیں. وہ یعنی تم نے صرف ابھی 2 ہی ایپیسوڈ ختم کیے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھی جو ہیں وہ 5 ایپیسوڈ ختم کر چکے ہیں، 10 ایپیسوڈ ختم کر چکے ہیں، اور تم سب سے پیچھے رہ گئے. لیکن حضور نے یہاں پر ٹائم کوئی فریم نہیں بتایا ہے، کوئی ٹائم بائنڈنگ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے کہ آپ اس میں جلدی جلدی سیکھیے، گھبرا کے سیکھیے. نہیں، آپ کے لیے کوئی ٹائم کی لیمٹ نہیں ہے. لیکن حضور نے ہمیں یہاں پر یہ خوشخبری دے دی کہ یو آر ناٹ اے لوزر. اگر آپ دیر بھی کر رہے ہیں تو اسٹل یو آر اے ونر. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، کیونکہ حضور کی دوسری حدیث کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں.
تو پہلی بات تو یہ کہ حضور کی اس حدیث کی روشنی میں ہم بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگا، اور دوسری چیز حضور نے اس حدیث کے ذریعے کیا کہا کہ اگر تم مشقت اٹھا رہے ہو، تم کوششیں کر رہے ہو، تو لہو اجران، تمہارے لیے دگنا اجر ہے، تم تو اس سے اچھی محفل میں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلا ہم کوششیں کرتے رہ جائیں، یعنی ہم ٹائم بھی نہ دیں۔ ٹائم دینا چاہیے ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال سے واقف ہے۔ ہماری کوششوں میں انکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، سنسیئرٹی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کوششیں محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم ریزلٹس لے کر آؤ، تم نتیجے لے کر آؤ میرے پاس، تبھی میں تمہیں یعنی ونر ڈکلیئر کروں گا، کامیاب بتاؤں گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کوششیں کرو، مجھے تمہاری کوششیں محبوب ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کوششیں کرتے رہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کی طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دے گا۔ اور جو حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی روشنی میں بھی ہمیں خوش رہنا ہے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں رہنا ہے، منہ لٹکا کے نہیں رہنا ہے۔ الحمدللہ ہم ان بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔